نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب الصوم باب نمبر 11. باب قول اللہ تعالی احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم کلوا واشربوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کے اور روزوں کے احکامات دیے ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے ساتھ رفث تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. یہ آیات، ان کی وضاحت، ان کی تفسیر ہم بڑی وضاحت سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا علم اللہ کہ اللہ نے جان لیا انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے تھے، اور اللہ نے اس کو جان لیا فتاب علیکم وعفا عنکم کہ اللہ نے پھر تمہاری طرف تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر کر لیا. یہ کس حوالے سے ہے اگر آپ دہرا لیں جو بات ہم نے تفسیر میں کی کہ جب روزے کے احکامات فرض کیے گئے تھے تو اس وقت روزے کی حالت میں تو رفث اور جسمانی تعلق اور جمع اور مباشرت کو منع کیا گیا اور حرام کیا گیا، اور اس حوالے سے روزے کے دوران کی پابندیوں کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فعل اور یہ عمل جو ہے رمضان کی راتوں میں بھی حرام ہے. صرف روزے کی حالت یعنی دن کے وقت میں نہیں، رمضان کی رات میں بھی یہ فعل حرام ہے. اور بس پھر اس حوالے سے کچھ لوگ اپنی شہوت پر قابو نہ پانے کے حوالے سے جب یہ عمل خیانت سے کر بیٹھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ کر دیا کہ تم نے چپکے چپکے وہ کام کر لیا، اللہ کو اس کا علم تھا، اور یہ چیز چونکہ حرام نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، منع نہیں تھی، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا خیانت سے تھا، تمہارا خیال تھا کہ یہ منع تھا، اور منع ہونے کے تصور کے باوجود تم سے اس چیز کا ارتکاب ہوا، تو اس کو ایک پوشیدہ پس پردہ خیانت کا تصور دے کر اللہ نے کہا چونکہ یہ حرام نہیں تھی تو اس کے توبہ کے قبول ہونے اور ان کے درگزر کرنے کا معاملہ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب رات کو یہ فعل جائز اور حلال ہے. قرآن کی اس آیت کے حوالے سے بھی واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، اور پھر آگے حدیث نمبر 933 سے بھی اس بات کا واضح طور پر جو ہے وہ علم ہوتا ہے کہ یہ عمل راتوں میں رمضان کی حلال ہے. روزے کی حالت میں رفث کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روح سے حرام کیا. حدیث نمبر 933 حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مرد روزے دار ہوتا اور افطار کا وقت حاضر ہوتا اور روزہ کھولنے سے پہلے سو جاتا تو پھر نہ کھاتا تھا نہ رات کو نہ دن کو، یہاں تک کہ شام کرتا. اور پھر اس کے بعد واقعہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری، وہ روزے دار تھے، سو جب روزہ کھلنے کا وقت آیا تو وہ اپنی خاتون کے پاس آئے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، اور ان سے کہا کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں جاتی ہوں، یعنی میں ڈھونڈتی ہوں، تیرے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں.
اور پھر واقعے میں آتا ہے کہ قیس جو ہیں وہ سارا دن محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، اور ظاہر ہے اتنی محنت مشقت کر کے جب گھر کو پلٹے، روزے کی بھی حالت تھی تو عجیب سی وہ نکاہت بھی ہوتی ہے روزے کے اوپر سے، ظاہر ہے اتنی مشقت کر کے جب روزہ رکھ کے آئے تو پھر ان پر نیند غالب آ گئی، اور جب خاتون کھانا لے کر آئی ان کو سوتے ہوئے دیکھا تو کہا تجھ کو محرومی ہے، یعنی تو اس کھانے سے محروم ہو گیا جو تو نے مانگا تھا۔ اور پھر دوپہر جب آئی تو وہ بے ہوش ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ وہ جو انہوں نے افطار بھی نہیں کیا تھا اور سحر بھی نہیں کیا تھا اور روزہ جو ہے وہ جاری تھا، تو اگلے دن دوپہر کو وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو کسی نے یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس پر اصحاب کرام جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو کہ کھاؤ پیو کہ تمہیں سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے صاف نظر آنے لگے فجر سے۔ تو اس حدیث سے اور ان آیات سے بنیادی طور پر فجر کی انتہا، سحری کی انتہا کا تصور پتہ چل رہا ہے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے اور کس وقت تک کھاتے رہنے کی اجازت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ سے مثال دے کر سمجھایا، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح طور پر صاف نظر آنے لگے، یعنی سفید اور سیاہ دھاگے کے درمیان فرق نمایاں اور ظاہر ہونے لگے، یعنی اتنی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے۔ لوگوں نے اس کو حقیقی معنی سے لیا، اور صحابہ اکرام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے واقعی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ایکچول دھاگوں کو تصور کیا۔ آگے دو واقعات بھی آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد کیا تھا؟ آسمان میں پاؤ پھٹنے کی سفیدی اور آسمان پہ سیاہ دھاگے کی تاریکی، اس سے تشبیہ کے طور پر اس سے مراد تھا۔ بہرکیف ان آیات سے اور اس حدیث سے وہ وقت جو انتہائی سحر کا وقت ہے اس کے بارے میں علم آتا ہے۔ حدیث باب نمبر 12، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو حدیث نمبر 933 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایک سیاہ رسی لی اور ایک سفید رسی لی، اور اس کو میں نے اپنے تکیے یا اپنے گدے کے نیچے رکھا، سو میں نے ان کو رات کو دیکھنا شروع کیا، بس جب وہ صاف ظاہر نہیں ہوا اور مجھے دو رقموں کا درمیان، تو میں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ حال ذکر کیا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں دھاگے مگر سیاہی رات کی اور سفیدی صبح صادق کی ہے، یعنی یہ جو دو دھاگے اس قرآن کی آیت میں مذکور ہیں، ان سے مراد حقیقی سفید اور سیاہ دھاگا نہیں ہے کہ تم سیاہ دھاگا رکھ لو اور سفید دھاگا رکھ لو اور اس وقت تک کھاتے رہو جب تک روشنی اتنی آ جائے کہ سفیدی اور سیاہی دھاگے کی آپس میں فرق واضح ہو جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے تھے اور اپنی سحری کھاتے وقت ان سیاہ اور سفید دھاگوں کو دیکھتے چلے جاتے تھے اور کھاتے رہتے تھے۔ تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک من الفجر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ فجر کے وقت سے، تو پھر اس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس وضاحت سے ان کو یہ انتہائی سحر کی حوالے سے جو وضاحت ہے ان کو پتہ چلی، اور پھر وہ صبح صادق تک کھانے کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ ویسے بھی ان آیات سے اور ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو تعلق قائم کرنا شرعی طور پر حرام اور منع نہیں ہے۔ سحر کے حوالے سے کچھ اور احادیث مفصل بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ روکے تم کو بلال کی اذان تمہاری سحری کھانے سے، نہ روکے تم کو بلال کی اذان تمہارے سحری کھانے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں دو مؤذنوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حضرت بلال حبشی،
جو ایک حبشی آزاد کردہ غلام ہے، ابتدائی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے مسلمانوں میں سے ہیں، اور پھر دوسرے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو لہٰذا یہ دونوں صحابہ اکرام جو ہیں یہ مؤذن تھے مسجد نبوی کے۔ تو آپ نے یہاں پر اس حدیث میں یہ فرمایا کہ حضرت بلال کی جب اذان ہوتی ہے تو تم سحری کھانے سے نہ رکے رہا کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے، اس واسطے کہ بے شک وہ اذان نہیں دیتا یہاں تک کہ فجر نکلے۔ تو گویا ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدینہ کی بستی میں، حیات طیبہ میں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ رمضان میں 2 اذانوں کا تذکرہ مل رہا ہے۔ ابتدائی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور اس اذان پہ آپ نے سحری سے نہ رکنے کی تاکید فرمائی کہ یعنی تم کھاتے رہو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان آئے۔ یہ اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی، یہ بنیادی طور پر جیسے آج ہمارے ہاں وہ سائرن بجتے ہیں، بگل بجتے ہیں، یا بسا اوقات رمضان کے مہینے میں وہ پہرے دار یا چوکیدار وغیرہ جگانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو جگانے کے لیے تھی، لوگوں کو جگانے کے لیے، تاکہ لوگ سحری کے اہتمام کے لیے، سحری کی تیاری، کھانے وغیرہ پکانے اور سحری کھانے کے لیے پہلے سے بیدار ہو جائیں اور بروقت اپنی سحری کا اہتمام کر لیں۔ دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی جو اذان تھی، یہ بنیادی طور پر فجر کی نماز کے وقت، یعنی سحری کے اختتام یا سحری کے انتہا کی علامت صبح صادق کے طور پر کی جاتی تھی، تو لہٰذا اس پر آپ نے کھانے سے منع کیا۔ یہ مدینہ کا ماحول، مدینہ کی وہ سحری کے اوقات، رونق، ایک ایک نہیں 2 اذانیں پکاری جا رہی ہیں اور سحری کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں اپنے گھر میں سحری کھایا کرتا تھا، پھر مجھ کو جلدی ہوتی تھی کہ میں سحری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاؤں، یعنی فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوں۔ گویا فجر کی نماز مدینہ میں سحری کے اختتام کے بالکل ساتھ ہی ہوتی تھی، صحابہ اکرام جلدی سے کھا کر نماز کو پاتے تھے۔ باب نمبر 13، سحری اور فجر کے نماز کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ یعنی جب سحری کی اذان ہو جاتی تھی، حضرت عبداللہ اذان دیتے تھے، تو اس کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں کتنا وقت ہوتا تھا؟ حدیث نمبر 935 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، گویا سحری کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سحری سنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف کھڑے ہوئے، سو میں نے کہا اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا مقدار پڑھنے 50 آیتوں کے، یعنی اتنا ٹائم دونوں کے درمیان گیپ تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 936 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس واسطے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو گویا سحری کا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حدیث کی تاکید بھی ہے، حدیث کی تاکید بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور یہ ایک افضل باعث برکت عمل بھی ہے۔ یہ برکت کیسی ہے؟ حدیث کی یہ شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ برکت کا جو تذکرہ سحری کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ یہ برکت اجر و ثواب کے حوالے سے ہے۔ پھر برکت جو ہے، یہ برکت ہے کہ آدمی اس وقت جاگتا ہے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کا، بخشش کا اور اللہ کے انعامات کا وقت ہے۔ تو لہٰذا یہ برکت ہے کہ انسان اس وقت جاگتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے جو کوئی اپنی ضرورت بیان کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ وہ برکت ہے کہ اس وقت انسان جاگتا ہے، دعاؤں کی قبولیت اور بخشش کے وقت کو پا لیتا ہے۔ پھر برکت اس حوالے سے ہے کہ یہ سحری کا کھانا باعث برکت کیا ہوگا؟ یہ سنت کی پیروی ہے،
اجر بڑھ جائے گا، سنت کی پیروی کے لیے ایک عمل کیا جائے گا تو برکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بڑھوتی ہونا. تو سحری کا کھانا اجر کو بڑھائے گا، ثواب کو بڑھائے گا، دعاؤں کی قبولیت کو بڑھائے گا، گناہوں کی بخشش کو بڑھائے گا، اور کس کو بڑھائے گا؟ سنت کے اتباع کی وجہ سے اطاعت اور ثواب کو بڑھائے گا. یہ مخالفت ہے اہل کتاب کی. اور پھر برکت اس میں یہ ہے، سحری کا کھانا قوت دے گا، طاقت دے گا، توانائی دے گا، اور جسم کو حرارت دے گا. تو لہٰذا یہ بھی باعث برکت ہوگا. اور جب کھانے والا سحری کھائے گا تو اس کی عبادات میں برکت ہوگی، عبادات کے لیے اس کو طاقت ملے گی، روزہ رکھنے کے لیے اس کو قوت ملے گی، ذکر کے لیے اس کو ایمان کی حرارت ملے گی. اور پھر یہ صبح کا اٹھنا نیت کے حوالے سے بھی ہے. وہ شخص جو غافل ہو کے سو رہے گا اس کے مقابلے میں جاگ کر نیت کرنے والا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کی تاکید فرمائی. تو وہ جو طریقہ کار ہے کہ بس اوقات کچھ لوگ روزے کو ایک ڈائٹنگ کا بھی ذریعہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے نا، روزہ کھائیں گے پھر سارا دن منہ بند رہے گا تو آٹومیٹک ڈائٹنگ ہو جائے گی. تو اس حوالے سے روزہ رکھنے سے پہلے سحری نہ کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. میں پھر دوہرا رہی ہوں، یہ سنت بھی ہے اور حدیث کی تاکید بھی ہے. اسی طرح باب نمبر 15 میں حدیث کے الفاظ ہیں، جب دن کو روزے کی نیت کرے تو یہ درست ہے کہ نہیں. سحری کے حوالے سے اگر احکامات دہرا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 اذان ہیں. پہلی اذان میں آپ نے کھاتے رہنے کی تاکید دی، دوسری اذان میں آپ نے سحری سے انتہا یعنی رکنے کی تاکید کی، اور سحری کھانے کی آپ نے حدیث میں تاکید فرمائی. اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنت کے حوالے سے آتے ہیں کہ 3 چیزیں سنت نبوی ہیں. 3 چیزیں اخلاق نبوی یا سنت نبوی سے ہیں. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سحری دیر سے کھانا. سحری دیر سے کھانا. دیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق نبوی میں سے پہلی بات سحری دیر سے کھانا. دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ رات کو دیر گئے لیٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ 12 1 1:30 بجے کہیں کہ اچھا چلو ہم سونے سے پہلے ہم سحری کھا لیں. لیکن اخلاق نبوی کیا ہے کہ بالکل اس کو اذان سے پہلے کے وقت تک مؤخر کر کے کھانا. دیر سے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد دیر سے کھانا. دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اینڈ میں لاسٹ پاسبل ٹائم میں کھانا. یہ کیوں بہتر ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت انسان جاگے گا اور وہ جو بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اس کو وہ پائے گا. دوسری چیز جو اخلاق نبوی ہے وہ افطار جلدی کرنا. ادھر سے سحری دیر سے کرنا اور ادھر سے افطار جلدی کرنا. کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ روزے کا پیریڈ محض اتنا ہی ہو جتنا ایکچولی ٹائمنگز کے مطابق ہے، اس سے بغیر وجہ کے اس کو پرولونگ نہ کیا جائے. اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا. تو گویا سحری کھانا بھی باعث برکت ہے، اس کو تاخیر سے کھانا بھی باعث برکت ہے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سحری سے پہلے جب سحری کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں مانگنا بہترین وقت ہے. دعائیں مانگنے کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہے. لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سحری کا کھانا ایک اور برکت بھی دیتا ہے کہ جب ایک سحری کھانے والا ایک روزے دار اپنے کام کاج چھوڑ کر، ذکر نماز چھوڑ کر سحری کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ، یہ روزے دار جتنی دیر افطار کے عمل کے اندر کھانے پینے میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی سحری کی برکت ہے. یہ بھی سحری کی برکت ہے. اپنے آپ کو ان برکتوں سے محروم رکھنا، ان تمام برکتوں سے اپنے آپ کو خالی رکھنا اور رمضان کی ان برکتوں سے محروم رکھنے کا عمل ہے. اسی طرح حدیث میں سحری کے حوالے سے ایک اور معاملہ بھی موجود ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہے اور ادھر اذان ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اذان سن لے اب پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے کہ اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے.
یعنی کھا پی رہا ہے، اذان کا کلمہ پکارا گیا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو فوراً رکھ دے. اگر اس کو کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، تو پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے. ہاں، بلا حاجت، بغیر وجہ کے، بلا ضرورت وہ چسکے لگا کر پرولونگ کرتے جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے اور حاجت ہے، اور ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو حاجت پوری کر کے برتن رکھنے کی لچک اور سہولت دے دی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کچھ کی نظر میں یہاں تک سہولت ہے کہ جیسے آج ہمارے ہاں اذان ایک نہیں، بہت سی اذانیں پکاری جاتی ہیں، تو کچھ علماء اکرام کے نزدیک یہ بھی رائے موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، یعنی وہ دیر سے اٹھا، آنکھ نہیں کھلی، یا تیاری میں کچھ تاخیر ہو گئی، یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا، اور وہ بھی اپنی حاجت پوری نہیں کر پایا اور اذانیں شروع ہو گئیں، تو آخری اذان کے آخری کلمے تک ایسے مجبور شخص کو کھانے کی لچک اور چھوٹ موجود ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا اور کلیئرلی پلے سے باندھ دیجیے گا، کسی کو بتانے سے پہلے آپ نے واضح طور پر یہ بتانا ہے کہ یہ مجبوری کے لیے، اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا. اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا کہ لوگ سمجھیں اچھا ٹھیک ہے 4 بجے اذانیں شروع ہوتی ہیں، آخری اذانیں جو ہیں وہ 4:10 تک ہوتی رہتی ہیں نا، کوئی نہیں 4 بجنے میں 5 منٹ پہ اٹھ جائیں گے اور آخری اذان تک کھاتے رہیں گے. نہیں، یہ عادت نہیں بنائی جائے گی، یہ روٹین نہیں بنائی جائے گی، یہ عادت نہیں بنائی جائے گی، اور ہر وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ صرف مجبوری کی حالت میں ہے کہ ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور اپنی کھانے پینے کی حاجت کو بھی اس نے پورا نہیں کیا اور اذان کا آغاز ہو گیا، تو اذان کے آخری کلمات، یعنی جو اذانیں آ رہی اس میں سے آخری اذان کے آخری کلمات تک وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور اگر ضرورت اس سے پہلے حاجت پوری ہو گئی تو بس وہ اس کے لیے کفایت کرے گی، وہ تب اس کو ہاتھ میں سے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. بہرحال یہ مجبوری کی حالت میں ایک لچک علماء کے حوالے سے موجود ہے. سحری کے لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں یہ لچک سحری کے حوالے سے دی گئی ہے کہ کب تک کھانا ضروری ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرکیف اس کا طریقہ کار جو ہے وضع کر دیا، اور سنت میں بھی سحری کو تاخیر سے کھانے کا طریقہ وضع کیا. سحری میں دوسرا عمل نیت کا معاملہ، کہ نیت کیسی رکھی جائے گی. نیت یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. تو روزے کے لیے بھی نیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، باب الریان میں سے جنت کے داخلے کا حصول جو ہے یہ نیت ہونی چاہیے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص ریا اور دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا وہ شرک ہے. ریا کی نماز شرک ہے، ریا کا صدقہ شرک ہے، ریا کا روزہ شرک ہے. تو گویا نیت خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور عبادت کی ہونی لازم ہے. روزے کے لیے نیت دل کی حالت ہے، روزے کے لیے نیت دل کی حالت ہے. زبان سے پکار کر نیت کرنا روزے کے لیے حدیث و سنت سے ثابت نہیں ہے. جیسے نماز کے لیے ہم بات کر چکے ہیں کہ نماز کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون کلمات نیت کے لیے نہیں پکارے. میں کتاب الصلاۃ میں آپ کو واضح کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز سے پہلے کوئی اپنی مسنون دعا کے الفاظ امت کے لیے نہیں چھوڑے کہ یہ کون سی نماز ہے، رخ کس طرف ہے، کون سی رکعتیں ہیں، فرض ہیں کہ سنتیں ہیں. یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے. جہاں اتنی مسنون دعائیں موجود ہیں، نماز کی نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں. اسی طرح روزے کی نیت بھی قولی طور پر مسنون دعا سے ثابت نہیں ہے. کچھ الفاظ شاید آپ نے اگر دیکھے ہوں گے، بِصَوْمٍ غَدٍ نَوِيتُ، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ دعا مسنون نہیں ہے. تو گویا روزے کی نیت کرنا صرف دل کی حالت ہے. لیکن یہ واضح طور پر یاد رہے کہ ایک فرض روزہ رکھنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اپنے روزے کی نیت سحری کے اختتام یعنی فجر کی اذان سے پہلے کرے گا. کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. اور یہ فرض روزوں کے لیے حدیث کا طریقہ موجود. یہ نیت دل کی حالت ہے. ظاہر ہے ایک شخص رات کو الارم لگا کے اٹھتا ہے، صبح سحری کی تیاری کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دل کی حالت کا اظہار ہے. اس کو دل میں ایکچولی بیٹھ کر سوچنا ضروری نہیں ہے. جب وہ رات کو پلاننگ کرتا ہے اور وہ صبح اٹھتا ہے تو یہ ایکچولی اس کی نیت کا اظہار ہے.
لیکن یہ نیت کا کرنا ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ کر کے کرنا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے ایک فرض روزے کے لیے، یہ فجر کی اذان سے پہلے کرنا حدیث کی تاکید میں موجود ہے۔ البتہ نفل روزے کی نیت زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے، نفل روزے کی نیت زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ وہ بہت دفعہ میرے پاس آتے تھے، یعنی زوال کے وقت سے پہلے کا تذکرہ کریے کہ وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے، اور میں کہتی تھی نہیں، تو کہتے تھے آج پھر میں روزے دار ہوں، کہ آج پھر میں روزے دار ہوں، کہ گھر میں کھانا بھی نہیں ہے تو پھر میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو گویا نفل روزے کی نیت، یہ جو ہم فرض روزوں کے علاوہ، رمضان کے علاوہ جتنے بھی ہم شوال کے روزے، منگل، پیر اور جمعرات کے روزے، ایام بیس کے روزے، ذی الحج کے بھی روزے، یا اس کے علاوہ جو بھی مسنون روزے یا نفل روزے رکھتے ہیں، اس کی نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ زوال کے وقت تک ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 937، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد بھیجا عاشورہ کے دن، لوگوں میں پکار دے، جس نے کھا لیا ہے تو وہ روزہ تمام کرے، یہاں فرمایا کہ چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے۔ تو لہٰذا واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ سحری پہ کھانا، نیت کرنا اور کب تک کھاتے رہنے کی لچک اور حوالہ موجود ہے۔ باب نمبر 16، اگر روزے دار صبح کرے اس حال میں کہ اس کو نہانے کی حاجت ہو تو کیا اس کا روزہ درست ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک شخص جنابت کی حالت میں ہو یا احتلام کی ناپاکی میں ہو اور وہ صبح اٹھے اور سحری کے وقت وہ اس ناپاکی کی حالت میں ہو، تو کیا اس کا روزہ درست ہے؟ وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ حدیث نمبر 938، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ خبر دیتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاتے تھے فجر کو اور وہ جنابت میں ہوتے تھے ان کے گھر والوں سے، اور پھر وہ غسل کرتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث سے متفرق مسائل جو واضح ہو رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات وہی جو ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جسمانی تعلق، ازواجی تعلق جمع جائز ہے، اور رمضان کی راتوں میں جمع یا ازواجی تعلق کرنے سے روزے کے معاملات میں خلل نہیں آتا۔ اللہ نے پیچھے کہہ دیا اوحل، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، ہم نے کتاب الغسل میں بھی یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکثر موقعوں پر اور کثیر سنتوں میں یہی ہے کہ آپ مباشرت کے بعد فوراً رات کو سونے سے پہلے غسل فرماتے، وضو اور غسل فرماتے، لیکن یہ کچھ واقعات میں سے ایسا سنت کا واقعہ ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں جسمانی تعلق کے بعد غسل کیے بغیر سوئے، فجر کے وقت اس جنابت کی حالت میں اٹھے اور پھر آپ نے غسل کیا۔ گویا بغیر غسل کے سونا بھی کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متفرق قسم کی سنتیں اس لیے بھی واضح کی کہ ہر قسم کے شخص کے لیے ایک جواز، ایک عذر اور ایک لچک میسر کر دی جائے۔ حالانکہ ہم وضاحت سے جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ اور ایک زیادہ افضل عمل بہر کیف ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں، بسا اوقات سستی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، پانی کے نامیسر ہونے کی حالت میں یا کچھ اور مسائل کی حالت میں اس کو صبح تک، فجر سے پہلے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور یہ سنت کے واقعات سے ثابت ہے۔ اور یہ بات پھر دہرا لیجئے، کتاب الغسل میں ہم وضاحت سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کو فجر تک مؤخر کر کے سوئے گا تو کم از کم وضو کا اہتمام سنت موقتہ ہے۔ جنابت کے بعد، ازواجی تعلق کے بعد کم از کم وضو ضرور ہوگا، لیکن غسل بہر کیف مستحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سنتوں سے ثابت ہوگا۔ اگلی بات جو یہاں سے واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سحری کھانے اور سحری کے معاملات سے پہلے اس جنابت کا غسل فرماتے اور پھر سحری تناول فرماتے۔ گویا روٹین میں عمل تو یہی ہوگا،
روٹین میں عمل یہ ہوگا، اگر میں پھر سم اپ کر دوں، رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلق جائز ہیں۔ پسندیدہ یہ ہوگا کہ سونے سے پہلے وضو اور غسل کیا جا سکے، لیکن لچک سنت سے ثابت ہے کہ وضو کر کے غسل کو سحری تک مؤخر کیا جائے۔ اگر غسل کو مؤخر کیا گیا ہے تو پہلے غسل کر کے پھر سحری کو کھایا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے کھانے کے لیے سحری کے حوالے سے لچک میں نے بتائی ہے، ویسے غسل کے لیے بھی مجبوری کی حالتوں میں لچک موجود ہے۔ اگر کوئی شخص تاخیر سے اٹھا، یا جیسے کوئی اور مختلف آپشن دیکھ لیجئے کہ ایک دم سے پانی میسر نہیں ہے، یا پانی سرد ہے، یا کھانے کے لیے سحری کا وقت ہی تھوڑا ہے کہ اگر غسل کرتے رہے تو اذان ہو جائے گی، کھانے کا وقت نہیں رہے گا، تو ایسی اگر کوئی اضطراری اور مجبوری حالت ہے تو ایسی حالت میں وضو کے بعد سحری کھائی جا سکتی ہے، اور سحری سے فارغ ہوتے سار فوراً غسل جنابت کر کے فجر ادا کی جائے گی۔ لیکن میں پھر بتا رہی ہوں، اس کو معمول اور روٹین نہیں بنایا جائے گا۔ یہ لچک ہے، یہ جھوٹ ہے، چند مجبوری اور اضطراری کی حالت میں کچھ لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جنابت کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کو، کسی خاتون کو یا کسی مرد کو رات کو سوتے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو وہ بھی روزے میں رکاوٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی غسل کر کے سحری کے کھانے کے احکامات بالکل منوعاً ویسے ہی ہوں گے جیسے جنابت کے غسل کی حاجت کے حوالے سے۔ باب نمبر 17، باب المباشرۃ للصائم، روزے دار کا اپنی عورت سے مباشرت کرنا۔ مباشرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، احکامات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ مباشرت کا روٹ ورڈ ہے با شین را۔ بشرہ کا مطلب، جیسے آپ اردو میں بھی لفظ دیکھتے ہیں بشارت، بشارت کا مطلب ہے خوشخبری۔ بشیر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا۔ بشرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو، یعنی انسان کو بشر کہتے ہیں۔ انسان کو بشر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کے جسم کے اوپر جو کھال ہے، یہ وہ کھال ہے جس کے اوپر خوشخبری کی علامت نظر آتی ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر کی کورنگ یا انسان کے جسم کے اوپر کی کھال یا سکن باقی چرند اور پرند سے مختلف ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کی کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں، اون ہوتے ہیں یا صفوف وغیرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح پرندوں کی کھال کے اوپر پر ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات تو ہے ہی، لیکن انسان اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے جس کی جلد یا جس کی کھال کے اوپر نہ بال ہے، نہ اون ہے، نہ صفوف ہے، نہ پر ہے۔ اور انسان کی کھال اور انسان کی سکن کی کورنگ ایسی ہے، اس کے اوپر خوشخبری یعنی بشارت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری سکن، خاص طور پہ چہرے کی سکن، اس کے اوپر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بس اوقات فلاں شخص کا چہرہ خوشی سے تما اٹھا، خوشی کا چہرہ سرخ ہو گیا، یا بس اوقات غصے کی علامتیں بھی چہرے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی لوگوں کی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، یہاں تک اس کے کان بھی سرخ ہو گئے۔ خوف کی علامت، خوف کا اظہار بھی ہماری کھال پہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا تو خوف کے مارے اس کا رنگ زردلی پڑ گئی خوف کے مارے نا۔ تو یہ ساری جو کیفیتوں کا اظہار، ہماری خوشی، ہمارے خوف، ہمارے تیش، ہمارے ڈر کا اظہار ہماری کھال کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے رنگ ہماری سکن پہ نظر آتے ہیں۔ اس مخلوق کو کہتے ہیں بشرہ۔ تو لہٰذا اب بشر کون ہوگا؟ مباشرت کیا ہوگی؟ کھال کا کھال کو لگانا، کھال کا کھال کو لگانا، جسم کا جسم کو لگانا، چھونا، ٹچ کرنا وغیرہ مباشرت سے قطعی طور پر جمع یا جسمانی تعلق، ازواجی تعلق جمع کی شکل میں ثابت نہیں ہے۔ مباشرت سے مراد صرف مرد و زن کا آپس میں کھال کا کو لگانا یا جسم سے جسم کو لگانا، اور مباشرت سے یہاں پر مراد روزے کی حالت میں جو بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد ماں یا جسمانی تعلق نہیں ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، حدیث نمبر 94، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ ازواج مطہرات کا اور حضرت عائشہ نے اپنا کیفیت بتائی کہ وہ بوسہ بھی لیتے تھے اور مباشرت کرتے تھے۔ وَيُبَاشِرُ، وہ کیا کرتے تھے؟ مباشرت کرتے تھے۔ آپ کو مباشرت کا واضح طور پر مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جسم کو جسم سے لگاتے تھے، بدن کو بدن سے لگاتے تھے، اور ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنی حاجت کے لیے تم سب زیادہ مالک تھے، کہ وہ اپنی شہوت پر اور اپنی جسم خواہشات پر ان کا قابو اور ان کا ضبط نہ تم سب سے زیادہ تھا۔ گویا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرت اور روزے کی حالت میں بسو کنار کرنے کا تصور سمجھایا جا رہا ہے، اس میں اجازت، لچک اور چھوٹ بھی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو مشروط کر دیا جا رہا ہے اپنی جسمانی خواہشات اور اپنے شہوت پر قابو اور ضبط کے حوالے سے۔ موطا امام مالک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث آتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو مباشرت حرام نہیں ہے۔ روزے دار کو مباشرت حرام نہیں۔ اس میں مختلف آراء اور ایک مختلف ڈیبیٹ والا بہرحال موجود ہے۔ کچھ کی نظر میں یہ کہ یہ بوس و کنار کرنا یا مباشرت کرنا فرض روزہ ہے اور نفل روزوں میں جائز ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ فرق موجود نہیں ہے۔ علماء کے درمیان ان معاملات میں اختلاف ہے۔ کچھ کی مباشرت کرنا اور بوسہ لینا جائز ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ مطلق مکروہ۔ ابن رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے حدیث کا حوالہ دے کر اس کو برا اور اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ گویا امام مالک کی رائے سے یہ مکروہ ہے لیکن پھر جائز ہے۔ میں پھر بتا رہی ہوں کہ مباشرت سے مراد جمع نہیں ہے۔ گویا کچھ کے نزدیک بوسہ اور بوسوں کے نہ ہوگا، کچھ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ فرض اور نفل روزے کا فرق ہے، اور کچھ جوان اور بڑے کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ بوڑھے کے لیے تو یہ جائز ہے لیکن جوان کے لیے یہ مکروہ ہے۔ اور پھر اس میں آگے چل کے بھی مختلف معاملات اور مسائل ہیں کہ اگر کوئی شخص بوسہ لے یا مباشرت کرے یا نظر کرے اور اس کو انزال ہو جائے، یعنی منی نکل آئے یا مزی خارج ہو، تو کچھ کی نظر میں تو یہ کہ اس کو روزہ قضا کرنا ہے۔ بوسو کنار یا نظر کی، اس پر انزال ہو گیا یعنی خارج ہو گئی، مزی خارج ہو گئی، تو اس میں کچھ کے نزدیک قضا ہوگی، اور پھر کچھ نزدیک یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوئی تو پھر تو کفارہ ہے، اور مزی کے خارج ہونے پر فقہ ہے۔ بہرکیف اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں رکھا گیا، اور بوس و کنار کرنا یا مباشرت کرنا، جسم سے جسم لگانے کی اجازت صرف اور صرف ان کے ہے جن کو اپنی شہوت کے اوپر قابو اور اس کے اوپر اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اور واقعات بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے۔ تو امام نووی کی حالت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا حرام نہیں ہے شخص کے لیے جس کی شہوت پر قابو ہے، اور جو اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھتا اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے آپ کے روزے کی حالت سے کہ جس حالت میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں ہوتی تھی کہ ایک دم سے مجھے حیض ہوا، میں سرک گئی، میں اپنے حیض کے کپڑے لیے، حیض کے دنوں میں پہنتی تھی، سو میں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے حیض ہوا ہے؟ سو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر چادر میں داخل ہو گئی، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ تو یہ ساری احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ گویا اسے ایک لچک اور چھوٹ روزے کی حالت کے حوالے سے ازواجی تعلقات کی وضع کی گئی۔ اچھا، اگلی چیز جو روزے کی حالت میں جائز ہے، روزے دار کو روزے کی حالت میں نہانا درست ہے۔ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں، میں آپ کو مفصل بخاری سے بتا رہی ہوں۔ روزے دار کو روزے کی حالت میں نہانا جائز ہے۔
حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا بھگویا اور میں نے اپنے سر پہ ڈال لیا، یعنی گرمی کی شدت تھی، بہت زیادہ دھوپ تھی، روزے کی کیفیت تھی، پیاس تھی، اور حرارت شدت کو کم کرنے کے لیے گیل کپڑا وغیرہ اپنے سر اور جسم پر رکھ لیا۔ تو گویا روزے کی حالت میں نہانا، غسل کرنا، سر پہ شیمپو کرنا، صابن لگانا، یہ سب کرنا جائز ہے، اور صرف میل کچیل کو دور کرنے کے لیے نہیں، ٹھنڈک پانے کی نیت سے بھی یہ کرنا جائز ہے۔ ہوتا نا کہ نہا جاتا تھا کہ انسان صاف ہو جائے اور میل کچیل یا پسینہ وغیرہ دور ہو جائے، لیکن ایک ہی صرف اپنے جسم کو تازہ کرنے کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے کیا جاتا ہے، تو اگر ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا تو یہ جائز ہے۔ شعبی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ حمام میں داخل ہوئے اور یہ حالت میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک اور لچک خواتین کے لیے روزے کی حالت میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے جی؟ حبر الامہ، اسکالر آف دا امہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم کے اضافے اور دین کے علم کے فہم کے لیے دعا فرمائی تھی، تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈر ہے روزے دار ہانڈی کا مزہ چکھ لے۔ اور کچھ روایات میں وہ حدیث کا مفہوم بھی موجود ہے کہ اگر ایک خاتون کا شوہر جو ہے وہ سخت گیر ہو اور سخت مزاج ہو، یعنی اگر وہ بری ہانڈی کھائے گی تو وہ لڑائی جھگڑا کرے گا اور وہ خفا ہوگا، ایسی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہانڈیا کا ذائقہ چکھ لے، یعنی نمک مرچ وغیرہ بس ہو ختم۔ خواتین روٹین میں اتنا ہوگا کہ وہ ٹپ اپ ہوگا، حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں اترے گا، تو ایسا مجبوری کی حالت میں چکھنا بھی جائے۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کلی کرنا اور پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کا کوئی ڈر نہیں، غسل میں، کلی میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ منہ بہت خشک ہے تو صرف کلی اس حالت میں کہ حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اترے گا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی نے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ اس حال میں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو، تو گویا ایک روزے دار کے لیے سر میں تیل وغیرہ لگانا اور کنگھی نہ صرف جائز نہیں، پسندیدہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ابن اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، وہ جب روزہ کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تو وہ مسواک کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھی حوالہ بتاتے ہیں کہ میں روزے کے اول میں بھی اور روزے کے آخر میں مسواک کرتا تھا، اور لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مسواک کرنے کے بعد اپنی تھوک کو نہیں نکلتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسواک کے ٹیسٹ اس مسواک کا منہ میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر ایک حفاظت اور تدارک کے لیے کیا کرتے تھے کہ مسواک کرنے کے بعد اپنے تھوک اور اپنے لعاب کو نگلتا نہیں تھا، اور اتوا کہتے ہیں کہ اگر بعد اپنی تھوک کو نگلے گا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کا پرہیز کیا جائے، لیکن کلی وغیرہ کرنا منع نہیں ہے۔ اسی طرح سرما بھی لگا سکتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا، اگر ناک میں پانی روزے دار ڈالتے ہیں جیسے وضو وغیرہ کے دوران، اور ناک میں اگر وہ پھرانے پر قادر ہے کہ اس کے حلق میں نہیں جائے گا تو پھر پانی ڈالنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ حسن نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی روزے دار کے منہ میں یا حلق وغیرہ میں یا ناک میں کوئی مکھی یا مچھر داخل ہو جائے تو پھر کیا ہے، اس کا روزہ پانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر یہ دانستہ نہیں کیا گیا۔ تو اگر آپ یہاں تک سم کر لیجئے، روزے دار غسل کرتا ہے پاکی صفائی کے لیے بھی اور طہارت کے لیے بھی، اور روزے دار جو ہے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل بھی سکتا ہے، سر وغیرہ پر پانی بھی ڈال سکتا ہے، صابن، شیمپو سب استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، لگانا، لوشنز لگانا، سب کچھ روزی حالت میں جائز ہے۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، اور مسواک کرنا اللہ علیہ اتنا پسند تھا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ مسواک کرتے ہوئے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے ان کے بتا سکتا کہ آپ کتنی دفعہ مسواک فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کو راضی والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا کہ میری امت پر شاک گزرے گا تو میری امت کے لوگوں کہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے کیا وضو کے ساتھ مسواک کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے روزے اور غیر روزے کے لیے کوئی فرق نہیں کی،
یعنی یہ جو حکم آپ نے رمضان یا غیر رمضان کے لیے ہم نے اس میں حکم میں فرق نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روزے کی حالت میں ہو سکتی ہیں. اسی طرح حسن اور مجاہد نے واضح کیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول کر جمع کر لے، جمع کا مطلب معنی تعلق قائم کر لے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا. اچھا، بھول چوک کے معاملے میں جو عمل ہے ان کے بارے میں ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں دی گئی تھیں ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر بھول چوک، خطا اور نسیان کا مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے. بھول چوک، خطا اور نسیان یعنی جو کام غلطی سے ہو جائے، دانستہ نہیں، غیر ارادی طور پر بھول چوک کے ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے. تو یہی معاملہ روزے سے جمع کے لیے یہ حسن اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر جسمانی تعلق اپنی بیوی سے کرے تو اس پر نہیں ہے. ویسے آپ کو پتا ہے اگر دانستہ جسمانی تعلق جائے گا تو اس کفارہ پر آگے جا کے بات ابھی ہوتی. اتوا کہتے ہیں اگر شخص بھول کر رمضان میں حالت میں اپنی بیوی صحبت قائم کر لے، یعنی دانستہ نہیں، بھول ہی گیا کہ وہ روزے کی حالت میں، تو پھر اس پر روزے کی قضا ہے. یعنی کفارہ تو نہیں ہے، دانستہ کرنے والے کے لیے تو کفارہ ہے، لیکن اگر کوئی بھول کے کرے تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اگر بھول کر جسمانی تعلق بیوی سے قائم رہے تو پھر ایسوں کے لیے کیا ہے؟ ایسوں کے لیے قضا واجب ہے، کیونکہ روزہ بہر ٹوٹ جائے گا اور اس کو قضا دینی ہے. اور کچھ کے نزدیک جمع میں کفارہ بھی ہے. اسی مالک اور کا مذہب یہ ہے کہ جو بھولا پی لے، اور وہ اسی حوالے سے جواز نکالتے ہیں کہ جو بھول کر کھا پی لے ان کی بھی قضا واجب ہے. بھول کر کھانے پینے والے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں 940 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے، یعنی دانستہ نہیں لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا. پتہ ہے کہ بس اوقات شروع میں رمضان شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سارا دن چرنے چگنے کی عادت ہوتی ہے اور ادھر کھا ادھر کھا. خاص طور پہ خواتین جو سارا دن ہی گھر میں ہوتی ہیں، فریج کھولا، 2 نوالے لے لیے، یہاں چیز پڑی ہے اس میں سے 2 لقمے لے لیے، پھر گینو چھیلا اور کھا لیا. جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں ان کو سارا دن کچھ نبل کرنے کی عادت ہے، تو ایک دم سے جب رمضان کا شروع میں کیا ہوتا ہے وہ عادت ہی چلتی رہتی ہے اور بس اوقات ہم کھا لیتے ہیں. ابھی کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ روزے کے اختتام کے وقت وہ پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس وقت آٹومیٹکلی ایک ریفلیکس کے طور پہ بس اوقات انسان پانی اٹھا کے پی لیتا ہے، کہ جیسے ایک فطری سا تقاضے کے تحت تو انسان کو بھول ہی جاتا ہے کہ میں روزے کی حق میں ہوں. تو یہ سب کچھ بھول کے کھانے کے لیے آپ نے فرمایا تو کیا ہے، اسے چاہے روزہ کرے. کیوں؟ اتنے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی نے اسے پلایا ہے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے خود ہی ہو گیا تھا. تو لہٰذا اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے ایک ہاتھ لقمہ کھا لیا. اگر اس نے کثیر تعداد بھی کھا لی لیکن کثیر کی کثیر میں کیا تھا؟ بھول چوک تھی. یہ نہیں کہ پھر 2 لقمے لینے کے بعد یاد آ گیا اور پھر بعد میں چلیں بھولی بات کھا لوں، بعد میں کہہ دوں کہ بھول کے کھا لیا. تو لہٰذا اگر کثیر تعداد پوری تھالی بھر کے بھی پوچھو کھا لی، پوری کا پورا گلاس جو ہے وہ الٹ دیا اور اس کو پی لیا، اگر پورے کا گلاس بھی پینے کے بعد سارے کا سارا معاملہ بھول چوک سے تھا، تو حدیث بتا رہی ہے اللہ نے کھلایا اور پلایا تھا. گویا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ جاری رہے گا، اور اگر روزہ جاری رہا اور ٹوٹا بھی نہیں تو پھر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، اس کی قضا واجب نہیں ہوگی. تو یہیں سے امام مالک یہ جواز کرتے ہیں کہ بھول چوک سے کھانے پینے والے کی اگر قضا نہیں ہے تو بھول چوک سے جمع کرنے والے کی بھی قضا واجب نہیں ہونی چاہیے. لیکن جمع اور کھانے پینے کے حوالے سے شدت میں فرق ہے، تو لہٰذا کچھ ائمہ اس میں فرق بحقیف کر کے اس لیے جو ہے قضا جو ہے اس کا تصور موجود ہے. روزدار کو مسواک کرنی چاہیے، خواہ وہ خشک ہے خواہ وہ تر ہے. ابھی میں نے مسواک کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے کہ میں گن کے نہیں تو گویا مسواک کی جا سکتی ہے. اور اس میں یاد رکھیے کہ پھر اس کو مسواک ہی کی حد تک رکھا جائے گا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر ٹوتھ پیسٹ کر لی جائے یا
ٹوتھ پاؤڈرز وغیرہ یوز کر لیے جائیں. مسک ہے تو اس کو مسواک ہی کی حد تک لچک استعمال کیجیے. اور مور اوور اگر کوئی رمضان میں اپنے منہ یا دانت کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر سنت کا اتباع کیوں نہ کیا جائے. اگر رمضان میں روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ یا برش کی خواہش اور حاجت ہے تو اس میں اس کو چھوڑ کے اگر مسواک کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک سنت کا بھی اجر ہوگا اور اس لچک سے ایکسیڈ کرنے کا معاملہ بھی نہیں ہوگا. تو گویا رمضان میں روزے کے دوران اگر کرنا ہے تو برش اور ٹوتھ پیسٹ کی بجائے کیا ہے؟ مسواک ہی کو استعمال کریں، کیونکہ ہم اس لچک سے بڑھیں گے بھی نہیں اور دوسری بات سنت کا جواب بھی پائیں گے. اسی طرح سرما وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب اگلا معاملہ یہ کہ اگر شخص رمضان میں جان بوجھ کر یعنی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جسمانی تعلق یا جمع کا طریقہ اختیار کریں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے شخص کے لیے کفارہ ہے، ایسے شخص کے لیے کفارہ واجب ہے. واقعہ موجود ہے جو وضاحت سے اس کے کفارے کی ہے پتہ چلے گا. اسے 941 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ جس حالت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک مرد آپ کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، کیا ہوا، تو کیوں ہلاک ہو گیا، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی عورت پر گرا، یعنی میں نے اپنے ساتھ صحبت کر لی سال میں کہ میں روزے دار تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا فرمایا؟ اب آرڈر دیکھیے گا. آپ نے فرمایا کیا تو غلام پاتا ہے کہ اس کو آزاد کر؟ اس نے کہا کہ نہیں. دوسرا فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تو 2 مہینے کے روزے بہتر پہ رکھ؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا قدرت رکھتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا نہیں. گویا یہ 3 کفارے ہیں دانستہ روزے کی حالت میں جمع کرنے والے کے لیے. روزے کی حالت میں ازواجی تعلق دانستہ جانتے بوجھتے کرنے والے کے لیے یہ 3 کفارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تجویز کیے. نمبر 1 غلام کو آزاد کرنا. غلام کو آزاد نہ کرنے کے علاوہ دوسری آپشن 60 روزے مسلسل رکھنا اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس میں ایک طویل مباحثہ بہرکیف موجود ہے کہ کیا اس شخص کے لیے کفارے کے روزے کی قضا بھی ہے. اگر کوئی شخص، ائمہ کرام کی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرتا ہے یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ روزے کی قضا بھی ہوگی، روزے کی قضا بھی واجب ہوگی. کفارہ بہرکیف جمع کی حالت والے کو ضرور دینا ہے اور کفارے کے غیر گزارا نہیں ہے، وہ تو بہرکیف لازم ہی ہے. کفارے کے حوالے سے رکھیے گا کہ کفارہ یہ 3 چیزیں حدیث میں مذکور ہیں. کیا ان میں سے کوئی ایک لی جا سکتی ہے یا ان کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ فرق ہے. کیا یہ تینوں میں آپشن ہے کہ جو چاہے کر لے یا اس کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ اکثر کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتائی جانے والی کفارے کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ایک چیز نہیں کر سکتا تو وہ پھر اگلی کرنے کا معاملہ اختیار کرے گا، یعنی پہلی غلام آزاد کرنا ہی ہے. اگر غلام نہیں ملے گا تو اگلی آپشن 60 روزے رکھنا ہی ہے، اور اگر کوئی 60 روزے رکھنے کی نہیں رکھتا تو معاملہ اس کا اور اس رب کے درمیان ہے، تو پھر لاسٹ آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ ترتیب ملحوظ رکھنا یہ اکثر ائمہ کرام کی رائے مطابق ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا افضل ضرور ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر 60 میں کھانا کھلانے کا معاملہ ہوگا، اچھا پہلے تو آپ دیکھیں کہ پہلی آپشن کیا ہے، 60 ایک غلام کے ساتھ. آج کے دور میں غلام میسر نہیں ہے. دوسری بات اس دور میں بھی کچھ لوگ غلام آزاد کرنے کی مالی ساتھ نہیں رکھتے، تو اگلی آپشن ہوگی 60 روز مسلسل رکھنا. 60 روزے مسلسل رکھنے کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ شخص لگاتار پے ایک کے بعد دوسرے 60 روزے پورے کرے گا، الا یہ کوئی شرعی عذر آئے. شرعی عذر میں صرف روزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے. شرعی عذر میں حیض، نفاس،
سفر، بیماری، حمل، رضاعت، یہ شرعی عذر میں ہے. اگر ان میں سے کوئی عذر آئے تو عذر کے ختم ہوتے سار پھر روزوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور اگر شرعی عذر کے بغیر یا شرع ختم ہو جانے کے باوجود روزوں کا سلسلہ پھر شروع نہیں کیا تو مسلسل 60 روزے رکھنے کے کفارے کا مطلب کیا ہوگا؟ روزوں کی گنتی نئے سرے سے پھر سے شروع کی جائے گی. کوئی شخص یہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا تو اگلی آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں مختلف آراء موجود ہیں. ایک تو یہ کہ برابر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ایک وقت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مسکینوں کو 10 دن کھانا کھلائے، اور یا ایک ہی مسکین کو 60 دن کھانا کھلائے. اس میں آراء مختلف ہیں. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، 60 مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلانا حدیث کی بھی تاکید ہے اور اس واقعے سے بھی ثابت ہے. یہ واقعہ جو آگے حدیث میں چلے گا، اس واقعے سے یہی ثابت ہے کہ 60 کے 60 مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھلایا جائے. لیکن اکثریت کے نظر میں 60 کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، چاہے ایک فرد کو 60 ہو، چاہے ٹوٹل گنتی ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے 60 کی بنا دی جائے. اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر جمع قبل میں ہوا، یعنی فرج میں اور شرمگاہ میں ہوا تو پھر تو یہ کفارہ ہے، اور اگر دبر میں ہوا یعنی پشت سے ہوا تو پھر یہ کفارہ نہیں ہے. کچھ کی رائے ہے جامعت قبل میں ہے، یعنی شرمگاہ میں ہے، فرج ہے، تو پھر یہ کفارہ ہے. لیکن اگر دبر میں ہے تو پھر یہ کفارہ نہیں ہے. لیکن اختلاف رائے، اکثریت کی رائے بہر کے ہے کہ جمع قبل میں دبر میں ہے، جس حالت میں ہے اس میں کفارہ واجب ہوگا. پھر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ خاتون جس نے اس مرد کے ساتھ جمع میں شامل ہوئی وہ بھی روزے دار ہے تو وہ بھی وہی کفارہ ادا کرے گی. یعنی اگر مرد روزے کی حالت میں ہے اور خاتون اس کی بیوی بھی روزے کی حالت میں ہے تو وہ دونوں اپنا اپنا الگ الگ کفارہ ادا کریں گے. لیکن کچھ لوگوں میں اختلاف اس حوالے سے ہے کہ آزاد عورت تو کفارہ ادا کرے گی، لیکن لونڈی کیونکہ اس کے مالک کے پاس اس کو مجبور کر کے ماں کا اختیار بھی ہے تو لونڈی کفارہ ادا نہیں کرے گی، اس حوالے سے کہ وہ مجبور کیے جانے کا معاملہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری وہ اتنی مالی استطاعت بھی نہیں رکھتی. بہرکیف اس میں اختلاف رائے ہے، اور آزاد خاتون جو بیوی ہے وہ اپنا کفارہ خود ادا کرے گی، البتہ اس کا شوہر بھی اس کا کفارہ مالی شکل میں ادا کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں آپشنز دی اور اس شخص نے کیا کہا؟ تینوں کے معاملے میں کہا، نہ میں غلام آزاد کرا سکتا ہوں، نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے، یعنی آپ نے کچھ دیر انتظار کیا. جلد بازی نہیں ہے نا، تحمل ہے اور بردباری ہے. تو کوئی شخص ایک چیز لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ٹوکرا، ایک تھیلا عرق آیا، ایک پٹے کا بنا ہوا ایک تھیلا آیا، اور اس میں کچھ کھجوریں تھیں. اور ہمیں اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے، یہاں تو نہیں، دوسرے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 60 سیر کھجوریں تھیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے اور حدیث کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عرق، یہ تھیلا جو پٹے کا بنا ہوا تھا جس میں 60 سیر کھجوریں تھیں. تو جب یہ کھجوروں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ تھیلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہونے والا کہاں ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہونے والا کہاں ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آگ میں جانے والا کہاں ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ فرمایا وہ سائل کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لو اور اللہ کو خیرات کر دو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیرات کروں اس پر جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے؟ یعنی خیرات میں اس کو جو مجھ سے زیادہ فقیر اور زیادہ غریب ہے. اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، مدینہ کے دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، یعنی میرا گھر سب سے زیادہ محتاج ہے. مدینہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرق اور مغرب میں پہاڑ، سورہ احزاب میں بھی آپ تھا کہ مشرق اور مغرب میں پہاڑ ہیں. اس نے کہا کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب کے پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ غریب ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے اور پھر آپ نے کہا جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو. کتنا درگزر ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی چک ہے، کتنی سہولت ہے، اور لوگوں کو توبہ کر کے اصلاح کی طرف پلٹانے اور لانے کا کتنا مثبت اور کتنا افیکٹو طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اچھا جناب، اس کے بعد روزے دار کے لیے اور کون سی چیزیں حلال ہے؟ باب نمبر 20، روزے دار کو سینگی لگوانا، جیسے وہ حجامہ وغیرہ کروایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ کیا ہے؟ حجامہ کچھ بیماریوں، بلکہ بہت سی بیماریوں کے علاج کا ایک مسنون طریقہ ہے، اور یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور متفرق احادیث، صحیح احادیث بھی اس حوالے سے حجامہ کے حوالے سے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا بھی، حجامہ کی تاکید بھی فرمائی، اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ حجامہ آپ نے روزے میں بھی کروایا. حجامہ کا طریقہ بنیادی طور پر صرف یہ ہوتا ہے کہ خاص بیماریوں اور خاص جسم کے حصوں کے حوالے سے اسپیسیفائیڈ علاقوں کے اوپر نشتر وغیرہ کے باریک کٹ لگائے جاتے ہیں، باریک باریک زخم لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کپ یا ایک برتن رکھا جاتا ہے تاکہ خون اس میں نچڑ کے آ جائے، کھینچ کے نچڑ کے خون آ جائے. جیسے ہمارے ہاں تو یہ حجامہ کا طریقہ سنت سے ثابت ہے. کچھ اور گریکس اور قوموں کے اندر وہ لیچز، جونکیں وغیرہ لگائی جاتی تھیں خاص جسم کے حصوں پہ، اور جونکوں کا بھی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ خون کو نچوڑ لیتی تھیں، خون کو چوس لیتی تھیں، اور اس کا مقصد وہ طب میں بتایا جاتا ہے کہ جسم کے اندر خاص علاقوں میں کچھ بیماری کی حالت میں کچھ گندے فاسد مواد اور مٹیریلز ہوتے ہیں، اور جب اس کو اس طرح نکال دیا جاتا ہے تو وہ گندا فاسد مادہ جب نکل جاتا ہے تو بیماری سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے. گویا حجامہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے. تو پتہ چلا ہے کہ روزے میں سینگی لگوانا اور قے کرنا، اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جس کو خود بخود قے آ جائے، جس کو خود بخود قے آ جائے اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. قے تھوڑی ہے، منہ بھر کے ہے، قصیر تعداد میں ہے، جتنی بھی ہے، اس سے اگر خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کر قے کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرکیف ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں کہ بہرکیف دونوں حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سینگی لگوانے کا بھی تصور روزے میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب روزے دار قے کرے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ تو صرف ایک چیز ہے جو پیٹ سے نکلتی ہے اور اس میں داخل نہیں ہوتی. لاجک بھی بتا دی حدیث میں کہ قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں دانستہ یا اس میں غیر ارادی دونوں شامل ہو جائیں گی. کیونکہ آپ نے لاجک کیا بتائی کہ ایک چیز ہے جو معدے سے نکلی ہے نا، داخل تو کچھ نہیں ہوا، تو نکلنے والی چیز کی بنیاد پر روزہ کب ٹوٹے گا؟ اگر کوئی چیز دانستہ یا جو ہے اس کا مرضی سے لے کے جانے کا معاملہ ہوگا. اور ہمیں متفرق واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام سینگی کھنچواتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث نمبر 942 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی کھنچوائی احرام کی حالت میں اور سینگی کھنچوائی روزے کی حالت میں. گویا حجامہ کروانا، سینگی کھنچوانا روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں، دونوں طریقوں میں یہ جائز ہے اور حلال ہے اور اس کی اجازت موجود ہے. سینگی لگانا یا کھنچوانا یا حجامہ تھراپی کروانا روزے اور احرام کی حالت میں جائز تو ہے، لیکن اس سے اور چیزیں بھی اختراع کی جا سکتی ہیں. فقہی مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو سینگی کے کھنچوانے میں بنیادی طور پر بلڈ سک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے خون کا عطیہ دینا، میں دینے کی بات کر رہی ہوں، خون کا عطیہ دینا یعنی بلڈ ڈونیٹ کروانا، ایک پورے کا پورا بیگ ہے بلڈ کا وہ ایکسٹریکٹ کر لیا گیا، یہ جائز ہے. وہی بات جو آپ نے بھی کھانے کے حوالے سے پڑھی، قے کے حوالے سے پڑھی، کوئی چیز جسم میں داخل نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز جسم سے نکلی ہی ہے. اسی طرح بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانا، جیسے کہ دفعہ انویسٹیگیشنز ہونی ہوتی ہیں اور اس کا ایک خاص ٹائم ہے کہ فاسٹنگ میں اتنے ہارس کے بعد کرنا ہے یا پوسٹ پرینڈیول کھانے کے اتنی دیر کے بعد کرنا ہے، تو اس کا ایک خاص وقت ہے. تو رمضان میں ایسے بلڈ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں. خون کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے دینا، انویسٹیگیشنز کے لیے بلڈ ٹیسٹ دینا یا ڈونیٹ کرنے کے لیے، ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ دینا، یہ جائز ہوگا. لیکن خون میں یا خون کی نالی میں
کوئی چیز داخل ہونا وہ جائز نہیں ہوگا. بلڈ ٹرانسفیوژن لینا جائز نہیں ہوگا. خون کی بوتل لگوانا جائز نہیں ہوگا. کوئی ڈرپ یا کوئی خون کی نالی میں انجیکشن، انٹراوینس انجیکشن جسے ہم کہتے ہیں، یا پٹھوں میں انجیکشن جسے انٹرامسکولر انجیکشن کہا جاتا ہے، دونوں قسم کی چیزیں جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے جسم میں سے کچھ نکلا نہیں ہے، جسم میں کچھ داخل ہے. تو کسی قسم کے مادے، چاہے وہ طاقت کے لیے ہے، چاہے وہ قوت کے لیے ہے، چاہے وہ توانائی کی حرارت کے لیے ہے، چاہے وہ مدافعت کے لیے ہے، چاہے وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، مدافعت کے لیے اینٹی بائیوٹکس ہوگا، قوت کے لیے ملٹی وائٹامنز ہوں گے، ڈرپس ہوں گی، کسی قسم کا کوئی ایسا اجزاء یا کیمیکل جسم کے کسی راستے سے اگر وہ قوت، طاقت اور توانائی اور جذب اور حلول ہونے کا طریقہ ہوگا وہ جائز نہیں ہے. اگر وہ خون میں داخل ہو جائے گا تو وہ جائز نہیں ہے. گولی کا کھانا، چاہے وہ ملٹی وائٹامن کی گولی ہے، نیوروبایون کی گولی ہے، یا کوئی اینٹی بائیوٹک ہے، چاہے کوئی اور دوائی ہے، گولی کا کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معدے میں جائے گی، ہضم ہوگی اور خون میں داخل ہوگی، اور انسان کو یا قوت دے گی یا طاقت دے گی یا قوت مدافعت دے گی. اسی طرح کسی قسم کے انجیکشن کا لگوانا، چاہے وہ پٹھے میں لگوایا جاتا ہے انٹرامسکولر انجیکشن، چاہے وہ جوڑ میں لگوایا جاتا ہے انٹرا آرٹیکولر انجیکشن، چاہے وہ آنکھ کی پتلی کے اندر لگایا جاتا ہے انٹرا آکولر انجیکشن، چاہے وہ سپائن اور ریڑھ کی ہڈی میں سپائنل انجیکشن، یا وہ وین میں انٹراوینس انجیکشن لگایا جاتا ہے، یا ڈرپ لگائی جاتی ہے، وہ بڑی ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ ٹیکا کسی مقصد کے لیے ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ قطرے وغیرہ، دوا کے قطرے وغیرہ استعمال کرنا. آنکھوں کے اندر سرما ڈالنا تو جائز ہے، کیونکہ آنکھوں میں ڈالے جانے والا سرما ناک کی نالی کے ذریعے حلق یا معدے میں نہیں جاتا، لیکن آنکھوں میں ڈالے جانے والے دوائی کے قطرے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اکثر ڈالے ہوں گے، اور آپ کو پتا ہوگا، اس چیز کا علم ہوگا کہ جب دوا کا قطرہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ منہ میں بھی جاتا ہے اور حلق میں بھی جاتا ہے. ایک عجیب سی کرواہٹ اور بٹرنس جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ ان پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے آئی ڈراپس کی. تو لہٰذا آنکھوں کے قطرے اس حالت میں ڈالنا کہ وہ حلق میں یا منہ میں اس کا ذائقہ آئے گا، وہ تو جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے لیے مجبوری ہے اور وہ آنکھوں کے قطرے ڈالنے کے بعد کافی دیر تک وقفہ کر کے لیٹا رہے، یا اپنے ناک کے اس جگہ پر ہلکا سا وہ نالیاں جس کے ساتھ وہ قطرے جو ہیں وہ ناک میں اور حلق میں جانے ان کو بند کر کے کچھ دیر کے لیے اٹھے ٹو انشور اینڈ ٹو گارنٹی کہ وہ حلق میں نہیں جائیں گے، تو شاید اس اہتمام کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن کان میں قطرے ڈالے جا سکتے، ظاہر ہے کیونکہ کان کا پردہ ہے اور کان کے قطرے صرف لوکلی وہیں پر اثر کریں گے، وہ معدے میں نہیں جائیں گے، وہ خون کی نالی میں نہیں جائیں گے اور جسم کے اندر داخل نہیں ہوں گے. تو کان میں تو قطرے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن ناک اور آنکھ میں قطرے ڈالنے کا حوالہ موجود نہیں ہوگا. اسی طرح انہیلرز، پفس، جیسے آستما کے پیشنٹس ہیں، سرٹائٹ انہیلرز ہیں، وینٹولن انہیلرز ہیں، جن کا اگر پف لیا جائے یا ناک میں پف کیا جائے اور انہیل کیا جائے تو اس کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے. ایسے تمام انہیلرز یا ایسے تمام پف جن کا ٹیسٹ حلق میں جائے گا، وہ روزے کی حالت میں ان کی اجازت موجود نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سکن کے اوپر لگی جانے والی ساری چیزیں، کٹ لگ گیا، ڈیٹول لگانا ہے، سیولون لگانا ہے، کوئی اینٹی سیپٹک لگانا ہے، زخم ہے اس کو صاف کرنا ہے، یا کوئی سکن کے اوپر آئنٹمنٹ لگانی ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک کریم لگانی ہے، کوئی بھی چیز اگر سکن کے اوپر لگائی جائے گی تو اس کی اجازت، کیونکہ پیچھے تیل وغیرہ لگانے کی اجازت موجود تھی تو گویا یہ کام کیا جا سکتا ہے. باب نمبر سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنے کا بیان. یہ تو ہم نے کوئی چیزیں دیکھی جو روزے میں جائز تھی، کیا 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 جا سکتا ہے اور کیا کیا جائز ہیں. اب کچھ حالتیں جس میں روزہ چھوڑنے، مؤخر کرنے اور قضا کا تصور موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزے کے احکامات کو فرض کیا تھا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
الفدیۃ طعام مسکین، اللہ نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ یہ روزے تمہارے لیے سجیسٹ کیے گئے ہیں، اگر تم ان کو رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن جو سفر پر ہو یا جو مریض ہو وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے۔ شروع میں مریضوں اور مسافروں کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی فدیہ دے کر روزے نہ رکھنے کی چھوٹ اور لچک سب کے لیے اویلیبل تھی۔ ہاں البتہ سجیسٹڈ ضرور تھا، اللہ نے فلوٹ ضرور کر دیا تھا، وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو ویسے اگر تم فدیہ نہ دو نا اور روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، لیکن جب الٹیمیٹ حکم آیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی اس مہینے کو روزہ رکھے گا پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے لچک دے دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب کیٹیگوریکلی روزے کی فرضیت ہو گئی اور اب مرضی نہیں تھی کہ فدیہ دیں یا رکھیں، اب رکھنا ہی رکھنا ہے، تو پھر قرآن میں اللہ نے دو لوگوں کو لچک اور چھوٹ دے دی، اور یہ لچک اور چھوٹ کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ یہ دو کنڈیشنز ہیں، سفر کی اور مریض بیماری کی، جس میں تم چاہو تو اس کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن ان کی تعداد کو پوری کرنا بعد میں دوسرے دنوں میں، اور اس کی کمپلیٹ کاؤنٹنگ پوری کرنا۔ یہ دو کنڈیشنز قرآن میں روزے کی چھوٹ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ حالتوں کی چھوٹ حدیث کے حوالے سے وضع کی گئی۔ تو پہلی کنڈیشن سفر۔ حدیث میں واقعہ حدیث نمبر 943 ابی عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آفتاب باقی ہے، یعنی اس کی روشنی باقی ہے اور ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ وہ اترا، اس نے آپ کے لیے ستو گھولے اور آپ نے ستو پیے، پھر اپنے ہاتھ سے اس جگہ کا اشارہ کیا یعنی پچھم کی طرف، پھر فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو اس طرف سے آئے اور ادھر سے یعنی پورب کی طرف سے سیاہی نمودار ہو تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہے۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر جلدی افطار کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمہ ان سے روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تشریف فرما تھے اور سفر میں ساتھ شامل تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جو کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، یعنی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں پے در پے روزے رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں روزے رکھوں یا چھوڑ دوں؟ تو کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا چاہے تو رکھ اور چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو رکھ اور چاہے تو چھوڑ دے۔ تو وہ شخص جو کثرت سے روزے بھی رکھتا تھا تو آپ نے ان کو بھی یہی کہا کہ چاہے تو رکھ اور چاہے تو چھوڑ دے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 16ویں رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد میں روانہ ہوئے۔ کون سا سفر ہے؟ غزوہ بدر کا۔ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو رونما ہوا تھا یہ مارکہ۔ ہم 16ویں رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں نکلے۔ بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض نے چھوڑ دیا۔ آپ نے نہ روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ ہی نہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے، سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مائل بھی کیا ہے۔ گویا روزے کی چھوٹ اور لچک میں پہلی کنڈیشن سفر ہے، رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے صحابہ اکرام کے اگر مختلف واقعات اگر آپ پڑھیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، نہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کا نقص نکالا اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کا کوئی عیب بیان کیا، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ویسے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک شخص اگر مسافر ہو اور وہ روزہ رکھ لے، آپ دیکھیں بس اوقات ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے
کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے سفر پہ جانا ہے، روزہ رکھ لیا، اور پھر سفر کی کوئی مشقت پیش آ گئی، یا پتا تھا کہ سفر پر جانا ہے یا سفر پر ہے اور روزہ رکھ لیا، اور یہ احساس اور اندازہ نہیں تھا کہ سفر کی مشقت تنگ کرے گی، اور بعد میں سفر کی مشقت کے باعث روزے کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا، تو ایسا مسافر اگر سفر کی مشقتوں کی تاب نہ لانے کے پیش نظر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ اجازت موجود ہے، اور سفر میں روزہ کھولنے اور افطار کرنے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور ایسا شخص اگر سفر کی مشقت کے پیش نظر روزہ توڑتا ہے جو سنت سے ثابت ہے، تو پھر اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، صرف اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث نمبر 945 میں کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں مکہ کی طرف نکلے، آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ قدید ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے تقریباً 2 منزل کے واقعے پر ثابت ہے، یعنی آپ روزے کی حالت میں تھے، آپ مدینہ سے نکلے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر قدید کے مقام پر پہنچے، آپ نے روزہ کھول دیا، اور لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا۔ یہ ایک وہ ایسی جگہ جہاں پر پانی وغیرہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا اور صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں انہوں نے بھی روزہ کھولا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ قدید کے مقام پر پہنچے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے وہاں دودھ کا پیالہ مانگا اور آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر دودھ کا پیالہ تناول فرمایا۔ اونٹنی پر بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک اونچی جگہ پر ہوں گا، میں روزے کی حالت میں، سفر میں روزے کی حالت میں جب روزہ افطار کروں گا سب لوگ دیکھیں گے تاکہ جس نے افطار کرنا ہے سہولت کے لیے وہ کر سکتا ہے، اور امت کے لیے بھی سب اس وقت کے لوگ دیکھ لیں تاکہ امت کے لیے یہ حدیث اور سنت کا نمونہ جاری رہے۔ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، افطار روزے سے بہتر ہے، اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے اور بعد میں جاری رکھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے تو وہ روزہ توڑنے کی اجازت رکھتا ہے، سنت سے ثابت ہے، اور توڑنے والا کفارہ نہیں قضا روزے کی ادا کرے گا۔ سفر کے بعد دوسری اجازت، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، مریضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، سفرن کا مطلب کوئی سفر ہے، سفر کا مطلب کوئی سفر ہے، کوئی اسپیسیفائڈ سفر نہیں ہے، اسی طرح مریض کا مطلب کوئی مریض ہے، من کان منکم مریضن، کوئی مریض ہے، کوئی اسپیسیفائڈ حالت نہیں ہے کہ اتنا بخار ہوگا، اتنا بلڈ پریشر ہوگا، اتنی بلڈ شوگر ہوگی، اتنے لوز موشنز آئیں گے تو پھر نو، یہ صرف کیا ہے، یہ وہ بندہ جو مرض میں مبتلا ہے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا تو اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، 100 تو بخار ہے بغیر وجہ کے چھوڑ کے بیٹھ گئی، نہیں، اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ ہر بندے کی جسمانی، اس کی اعصابی، اس کی مختلف کیفیتیں فرق ہیں، کہ لوگ بہت صابر ہوتے ہیں اور بہت شدید بیماری پر بھی صبر کر کے روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور کچھ بہت ہی کمزور سے ہوتے ہیں، کچھ نہیں تو جسمانی طور پر نہیں، اعصابی طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں، ہلکا سا بھی کانٹا چبھے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بندے میں فرق ہے نا، اپنا مزاج، اپنی صبر، اپنی قوت، اپنی طاقت میں فرق ہے، تو لہٰذا اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا، اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی مرض ہے، وہ تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، تو مرض میں بھی روزہ چھوڑا نہیں، کیا کرنا ہے، مؤخر کرنے کی اجازت ہے، چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اور کب تک؟ جب تک مرض ہے، جب تک مرض ہے تب تک روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اور مرض کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کے لیے کیا ہے، قضا ادا کرنی لازم ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ اس مرض کا افاقہ یا اس سے شفا کا امکان ہی نہیں ہے، یا بڑھاپے کی مرض ہے، بڑھاپا بذات خود بھی ایک بہت بڑی کیفیت ہے، ضعف کی حالت ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے، کوئی ایسا مریض ہے کہ
اب واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور یہ قضا ادا نہیں کر پائے گا. تو یہ واحد حالت ہے جس میں فدیے کی اجازت موجود ہے. یہ واحد حالت ہے حدیث میں جس میں فدیے کی اجازت موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے. یہ وہی ہے، یہ ہمیشہ کا مریض ہے اور یا کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے. بوڑھے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا اور اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے. دائمی مریض یا ضعیف یا بوڑھا، اس کو روزے کی اجازت نہ رکھنے کی اجازت، اور میں پھر بتا رہی ہوں یہ واقعی حالت ہے، ادروائز فدیے کی اجازت اور کسی کے لیے نہیں. یہ شخص روزہ نہ رکھے گا قضا، اور روزے کے بجائے کیا کرے گا؟ ایسا دائمی مریض یا ایسا ضعیف جس کے صحت یاب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ فدیہ ادا کرے گا. اور فدیہ حدیث نے بھی اور قرآن نے بھی، فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور کھانا کتنا ہوتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا کھلانا. آج کے دور میں تقریباً 100-125 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا. اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کے حوالے سے تقریباً 100-125 آج کے دور سے، لیکن کرنٹ حالات میں جو جتنے اخراجات ہوں گے اس کے حوالے سے کر دیا جائے گا. اسی طرح بیماری کے حوالے سے بھی یہ آگے آپ حدیث بھی پڑھیں گے، یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ لیتا ہے، بیماری کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے یا روزہ رکھنے کے بعد اس کو بیماری ہو جاتی ہے، بعد میں کوئی سویر آستما کا پرابلم ہو گیا، ایک دم سے بی پی شوٹ کر گیا، ایک دم سے شوگر رائز کر گئی، ایک دم سے شوگر فال کر گئی، کوئی ایک دم سے میڈیکل کرائسس آ گیا جس کو روزہ رکھنے سے پہلے نہیں پتا تھا، اور یہاں بیماری میں روزہ رکھ لیا، نہیں میں رکھ لوں گی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بعد میں وہ تکلیف بڑھ گئی، روزے کی وجہ سے بڑھی یا ویسے ہی بڑھ گئی، اور وہ روزہ پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو ایسے مریض کو جو روزے کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت اب نہیں رکھ رہا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اور یہ بھی حدیث اور سنت کے واقعات سے ثابت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم میں واقعات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر تھے، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے. آپ وہاں پر تشریف لے گئے کہ لوگوں کا اتنا ہجوم کیوں اتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور لوگ اس پر جمع ہیں. آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ روزے میں بیماری کی وجہ سے غش کھا کر بے ہوش ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی سفر میں یا بیماری میں روزہ رکھ کے غشی تک اور بے ہوشی تک پہنچ جانا، آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. تو گویا بیماری میں یا سفر میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے، لچک چھوٹ موجود ہے، اور اس کے لیے صرف ادا کیا ہے؟ ایک قضا روزہ ادا کیا جائے گا. اسی طرح واقعات اور بھی حدیث کے موجود ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض دن سفر میں نکلے، گرم دن تھا، آدمی شدید گرمی کی سبب اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا، اور نہ ہم میں سے کوئی روزے دار تھا مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ. اسی طرح ایک اور باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا تھا، اس پر سایہ کیا ہوا تھا، سخت گرمی پہنچی تھی سفر میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. پھر حدیث نمبر 947 میں آ رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سفر میں ہجوم دیکھا، آپ نے اس شخص کو دیکھا، وہ شخص غش کر رہا تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے. اسی طرح باب نمبر 25 میں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے بعض پر روزے نہ رکھنے کا عیب نہیں کیا. حدیث نمبر 948 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، سو نہ کوئی روزے دار پر بے روز عیب کرتا تھا اور نہ کوئی بے روزے دار پر عیب کرتا تھا، یعنی ایوری تھنگ واز ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ واز نارم، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا جناب، اس کے علاوہ یہ تو 2 چیزیں قرآن سے حوالہ دیا گیا. اس کے علاوہ
دو اور حالتیں، تین اور حالتیں جس میں روزہ نہ رکھنے کا تصور موجود ہے: حاملہ اور رضاعت کرنے والی ماں. حاملہ خاتون اور ماں بچے کو دودھ پلانے والی خاتون کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام حدیث کی کتابوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے، مسافر کو روزہ چھوڑنے نہیں، الفاظ بڑے اسپیسیفک ہیں، روزہ مؤخر کرنے کی رخصت اور نماز کو نصف کرنے کی رخصت دی ہے، نماز قصر کا حکم. اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو چھوٹ نہیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. گویا ایک حاملہ خاتون حمل میں اگر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ پورے روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، پورے کے پورے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، آلٹرنیٹ رکھ سکتی ہے، ایک دن رکھتی ہے، ایک دن کھاتی ہے، طاقت توانائی پاتی ہے، اگلے دن پھر رکھ لیتی ہے، تو جتنے اس کے چھوٹ جائیں اس کو بعد میں پورے کرنے ہیں، حمل میں، رضاعت میں. اور پھر دو حالتیں جس میں روزہ نہیں ہوگا: حیض اور نفاس. حیض اور نفاس کی حالت میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں آگے حدیث آتی ہے، عورتوں کے دین کی کمی کی وجہ آپ نے بتایا نا کہ جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے، اور یہ معاملہ نفاس کے لیے بھی ہے، نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھتی ہے، اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے. تو گویا اب چار حالتیں حدیث کے حوالے سے: حیض یعنی پیریڈز، نفاس یعنی ڈیلیوری کے بعد کی بلیڈنگ، حمل پریگنینسی، رضاعت فیڈنگ یا لیکٹیشن. یہ وہ چار حالتیں ہیں. پہلی دو حالتیں جس میں تو پاکی نہیں ہے، روزہ ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری وہ حالتیں ہیں جب ایک خاتون کے جسم پر نارمل سے زیادہ بوجھ ہے اور روزے کی طاقت عین ممکن ہے کہ نہ رکھتی ہو تو اس کو چھوٹ ہے. ان تمام حالتوں کی خواتین کے لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں روزہ قضا کی شکل میں ادا کریں گی. اسی طرح اگر ایک حاملہ یا ایک دودھ پلانے والی ماں روزہ رکھ لے اور بعد میں تنگی کا شکار ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے.